लाहौर हाई कोर्ट का 24 न्यूज चैनल की नशरियात बहाल करने का हुक्म। अदालत ने पेमरा की इस्तदा मुस्तरद करते हुए विफाक और पेमरा समेत दीगर फ्रीक्वेंस से कल जवाब तलब कर लिया। अहम समात पर डायरेक्टर 24 न्यूज मियां ताहिर, डायरेक्टर न्यूज सिटी 42 खुरम कलीम और ग्रुप एडिटर डेली सिटी 42 नवीद चौधरी समेत सीनियर सहाफ़ी और वकला क़यादत भी कमरा अदालत में मौजूद रही। एक मनसूबाबंदी के तहत की जाने वाली साजिश थी और जज साहब ने जब हमारा मौक़िफ़ सुना, पेमरा ने पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से हमें कोई रिलीफ ना मिले, लेकिन जज साहब ने उनकी इस्तदा मुस्तरद कर दी। पेमरा का हुकूमत की इमा पे ये इक़दाम करना और उसके हाथों में इस्तेमाल होना, ये अदारों के लिए और इस मुल्क की सहाफ़त के लिए और यहाँ पे जो कानून और आइन की जो रवायात हैं उनको पामाल करने की एक बदतरीन मिसाल है। हमारा केस जो था बिल्कुल हक पर था और अदालत ने भी इस बात को इंडोर्स किया है। और जो हम तवक्को करते थे कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी कि ये इदारे मजबूत होंगे इसके दौरान आने से, लेकिन हम जो देख रहे हैं सूरत, वो बड़ी अजीब मिजरेबल सिचुएशन है कि जो इदारे हैं उनमें या तो मुदाखलत की जा रही है उनके काम में या उनको वैसे बर्बाद किया। तो ऑर्डर जो था ये बिल्कुल गैर कानूनी था और आज उसी अदालत ने इसको मनसूख मुअत्तल कर दिया है और डे टू डे हेयरिंग के लिए उन्होंने कहा कि कल से आएंगे। 24 न्यूज का लाइसेंस मुअत्तल करने के बावजूद पेमरा के ओछे हथकंडों का सिलसिला ना रुक सका। सिटी न्यूज नेटवर्क के खिलाफ 9 मुख्तलिफ दरख्वास्तें एक ही रोज समात के लिए लगा दी गईं। तमाम दरख्वास्तों की समात 9 जुलाई को लाहौर रीजनल ऑफिस में होगी। सहाफ़ियों को इत्तेहाद मुबारक हो। 24 न्यूज का लाइसेंस बहाल होने पर सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर का ट्वीट। मारूफ एंकर पर्सन ने सोशल मीडिया सारिफीन को अपने पैगाम में पेमरा का फैसला मुअत्तल होने से आगाह किया। उधर पंजाब असम्बली में 24 न्यूज से इजहारी यकजहती की करारदाद जमा। ठोकर नियाज बेग एहतजाजी मुजाहरे में सहाफ़ियों पर तशद्दुद की मज़म्मत। 24 न्यूज चैनल की बंदिश पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का स्पीकर कौमी असम्बली को खत। सहाफ़ियों पर लाठीचार्ज और गोलियां बरसाने की मज़म्मत। शहबाज शरीफ का मसले के हल के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालिबा। कहा मीडिया रियासत का चौथा सतून है। हुकूमत आवाज दबाने के लिए इश्तिहारात की बंदिश के बाद आमराना इक़दामात का सहारा ले रही है। चैनल 24 न्यूज की बंदिश पर वज़ीर आला सिंध और MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। मुराद अली शाह कहते हैं आज़ादी इजहार पर कतरन जमहूरी रवायात का हिस्सा नहीं। बोले वज़ीर आज़म साहब ऐसे इकदाम से गुरेज करें जिससे आज़ादी सहाफ़त पर चोट पड़ती हो। खालिद मकबूल सिद्दीकी का 24 न्यूज की बंदिश से 900 खानदानों का रोजगार मुतासिर होने पर इजहार तशवीश। यहाँ तंग नज़र दुनिया है और अपनी तंग नज़री की बुनियाद पर न तनकीद बर्दाश्त कर सकते हैं, न सहाफ़त को ये आज़ादी दे सकते हैं। आज 24 को उन्होंने बंद करने की कोशिश की है और कोई भी चैनल ये न समझे कि कल कला उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। JUIFA के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने 24 न्यूज की बंदिश पर रद्द अमल में कहा, घुटन के माहौल में 24 न्यूज को बंद करने की कोशिश की जा रही है। बोले तंग नजरी की बुनियाद पर तनकीद बर्दाश्त की जा रही है और न सहाफत को आजादी दी जा रही है। हुकूमत का किसी मीडिया ग्रुप या चैनल से ब्रेकअप नहीं होना चाहिए। चैनल 24 न्यूज की बंदिश के खिलाफ हुकूमत के अंदर से आवाज बुलंद। विफाक की वजीर फवाद चौधरी का निजी TV चैनल को इंटरव्यू। कहा 24 न्यूज में 900 के करीब मुलाजमीन की नौकरियां खत्म होना बड़ा मसला है। उम्मीद है वज़ीर आज़म की टीम इस मसले को आसान तरीके से हल कर लेगी। हंगामी सूरत हाल में बेमिसाल खिदमात अंजाम देने वाली रेस्क्यू सर्विस के बजट पर भी कट लगा दिया गया। इदारे की डिमांड नजरअंदाज। गुज़िश्ता साल की निस्बत 72 करोड़ 4 लाख का कट। नए माली साल में 8 अरब 45 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। हुकूमती नाअहली और महंगाई का अजाब। अरफा करीम टावर फेज 2 का मंसूबा आगाज से कबल ही 7 अरब रुपए महंगा हो गया। नए साल में माली तखमीना 5 अरब से बढ़कर 12 अरब तक जा पहुंचा। मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मुकम्मल किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने तरक्याती मंसूबों के लिए सूबाई महकमों से डिमांड्स तलब कर ली। सूबे के जारी मंसूबों के लिए 184 अरब रुपए जबकि नए मंसूबों के लिए 76 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सूबाई महकमों को तरक्याती मंसूबों के लिए पंजाब भर में सिर्फ 50% फंड्स मिलेंगे। लॉकडाउन किए गए इलाकों की मॉनिटरिंग जिले इंतजामिया को कितने पैसों में पड़ी? सिटी 42 ने खोज लगा लिया।
مانیٹرنگ کے لیے استعمال ہونے والی 128 گاڑیاں ضلعی انتظامیہ کو 20 کروڑ میں پڑی۔ حکومت نے ڈیپٹی کمشنر کو فنڈز بلاک ایلوکیشن میں سے واجبات کی ادائیگی منظور دے دی۔ سول ایوییشن اتھارٹی نے مزید 34 پائلٹس کے لائسنس معطل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق 29 مرد اور 5 خواتین پائلٹس کے لائسنس منسوخ کیے گئے۔ ریکارڈ یافتہ 2 بہنوں کے لائسنس بھی منسوخ کر دیے گئے۔ سرکاری ملازمین کو جولائی کی تنخواہیں عید الاضحیٰ سے قبل ادا کرنے کا فیصلہ۔ تنخواہیں اور پینشن 27 جولائی کو ادا کرنے کے لیے محکمہ خزانہ نے اے جی آفس کو ہدایت جاری کر دی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ ضلعی انتظامیہ کا 15 جولائی تک مویشی منڈیاں فعال کرنے کا فیصلہ۔ پہلے مرحلے میں 11 منڈیوں کو آپریشنل کیا جائے گا، دیگر 3 کے لیے پھر سے اراضی نشاندہی کی ہدایت۔ منڈیوں میں جراثیم کش سپرے اور کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد کو بھی ممکن بنایا جائے گا۔ شہر میں چینی اور آٹے کی سرکاری قیمت پر فروخت ممکن نہ ہو سکی۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی اور آٹے کی قلت برقرار۔ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ جیسے ہی فلور ملز کو سرکاری گندم کی فراہمی شروع ہوگی، ویسے ہی آٹے کی سرکاری قیمت پر فروخت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ریلوے مزدور اتحاد کا ریلوے ورکشاپس میں احتجاجی جلسہ۔ تنخواہوں میں 100% اضافے، جبری چھانٹی روکنے کا مطالبہ۔ احتجاجی ملازمین نے ٹیکنیکل الاؤنس میں بھی 25% اضافے کا مطالبہ کر دیا۔ سروسز ہسپتال میں ہاسٹل میس کو تالا لگوانے پر نرسز کا احتجاج اور دھرنا۔ ینگ نرسز ایسوسی ایشن کا نرسنگ سپرنٹینڈنٹ کی برطرفی کا مطالبہ۔ شہری کے پاس پیسہ اتنا کہ گاڑی کا نمبر 15,20,000 میں خرید لیا۔ گاڑیوں کی LEB 20 سیریز کے 1604 نمبروں کی نیلامی۔ LBV1 15,20,000 میں کامیاب بولی۔ نمبر 5 8,25,000، نمبر 7 کو 3,30,000 میں فروخت کیا گیا۔ آکشن کے دوران 1,604 پرکشش نمبر نیلامی کے لیے رکھے گئے۔ 4 ماہ سے بے روزگار سٹیج فنکاروں کی بھی سنی جانے لگی۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ کیئر کا تھیٹرز کھولنے پر غور۔ ضلعی حکام سے سفارشات طلب۔ محکمہ داخلہ کا کمشنر اور DC کی رپورٹ پر تھیٹر کھولنے کے فیصلے کا اندیا۔ ہسپتالوں میں کورونا کے مریض کم ہونے لگے۔ نئے کیسز میں کمی کے حوصلہ افزا اشارے۔ 24 گھنٹوں کے دوران 334 نئے کیسز۔ ہسپتالوں میں 316 مریض آئسولیشن وارڈز، 163 ICU اور 78 وینٹیلیٹرز پر رہ گئے۔ صوبے میں وائرس کو شکست دینے والوں کی تعداد 45,000 سے زائد ہو گئی۔ لیسکو کا میکلوڈ روڈ ڈویژن میں بجلی چوروں کے خلاف آپریشن۔ غیر قانونی بجلی کے حصول پر 22 کنیکشنز منقطع۔ ملوث صارفین سے 20,000 یونٹس کا ڈیٹیکشن بل وصول کرنے کا فیصلہ۔ اندراج مقدمہ کے لیے درخواست بھی جمع کروا دی۔ ڈکیتی راہزنی کی وارداتوں میں کمی کی بجائے اضافہ۔ پولیس پیرو ڈالفن کا گشت اور ریکی بے فائدہ۔ گجر پورہ میں ہیلمٹ اور ماسک پہنے ڈاکو نے موٹر سائیکل سوار فیملی کو لوٹ لیا۔ ڈاکو خاتون کے ہاتھوں سے بے دردی کے ساتھ لاکھوں کے زیورات اتروا کر بآسانی فرار ہو گئے۔ شہر میں چوری کی وارداتوں کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ لال پل کے علاقے میں بینک کے باہر سے شہری کی موٹر سائیکل چوری۔ واردات کی CCTV فوٹیج منظر عام پر۔ پولیس نے تاحال مقدمہ درج نہیں کیا۔ محکمہ پولیس نے اپنے ہی ادارے کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ IG کی تعیناتی کے بعد پولیس مقابلوں میں 100% اضافہ۔ رواں سال کے 6 ماہ میں 114 پولیس مقابلے۔ رپورٹ کے مطابق سال 2019 میں 1 جنوری سے جون تک 56 پولیس مقابلے ہوئے۔ پرائیویٹ اسکول میں طالبات کو ہراساں کرنے کا معاملہ۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کی بنائی گئی کمیٹی کا سربراہ خود انکوائری زدہ نکلا۔ پنجاب ٹیچرز یونین نے انکوائری کمیٹی کے ممبران کی تبدیلی کا مطالبہ کر دیا۔ محکمہ تعلیم کی انکوائری ٹیم کے فیل ہونے کے بعد وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے انکوائری کمیٹی بنا دی۔ نیب نے آپشن دیا ہے کہ مستقل حاضری معافی منظور کر کے کیس لایا جائے۔ گزشتہ سماعت پر بھی آپ نے 3 ہفتوں کا وقت مانگا تھا۔ اب جب ٹیسٹ نیگیٹو آ گیا ہے تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ شہباز شریف کی درخواست ضمانت پر سماعت کے دوران 2 رکنی بینچ کے ریمارکس۔
اپوزیشن لیڈر کی ایک روزہ کے لیے حاصری معافی کی درخواست منظور، عبوری ضمانت میں 16 جولائی تک مزید توسیع۔ لیگی ایم این اے برجیز طاہر کے خلاف نیب کا تحقیقات کا دائرہ وسیع، اسلام آباد اور ننکانہ میں جائیدادوں اور بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات طلب۔ نیب نے رکن اسمبلی سے سانگلہ ہل میں پلاٹس اور زرعی انکم کی تفصیلات بھی مانگ لی۔ مانسون سے قبل حکومت کو خیال آ ہی گیا، حکومت پنجاب نے 42 کروڑ 47 لاکھ کی گرانٹ جاری کر دی۔ ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا اجلاس۔ مانسون سیزن میں ممکنہ سیلاب کے پیش نظر متعلقہ محکموں اور اداروں کو ہمہ وقت چوکس رہنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ نالوں کی صفائی کے کام میں تاخیر پر برہم، سردار عثمان بزدار نے صوبے کے داخلی اور خارجی راستوں کی کڑی نگرانی کا حکم دیا۔ آل پارٹیز کانفرنس، نون لیگ نے پیپلز پارٹی کو پھر سے جھنڈی کروا دی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے 7 روزہ قیام کے دوران نون لیگ نے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ مسلم لیگ نون کی عدم توجہی کے باعث اے پی سی کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ ڈاکٹرز نے کورونا کے خلاف صف اول کا کردار ادا کیا، حکومت فرنٹ لائن فورس کو سہولیات فراہم کرنے میں ناکام رہی۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کا ٹویٹر پر مستعفی ہونے والے ڈاکٹر سے اظہار یکجہتی۔ گورنر پنجاب سے صوبائی وزراء انصر مجید نیازی اور حافظ ممتاز احمد کی ملاقات۔ گورنر کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ حکومت اور عمران خان بطور وزیر اعظم آئینی مدت پوری کریں گے۔ ادھر گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے سکھ برادری کے وفد کی بھی ملاقات۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے ٹرین حادثے پر سکھ کمیونٹی سے اظہار تعزیت کیا۔ صوبائی وزیر صحت کی زیر صدارت محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن کا اجلاس۔ سیکرٹری صحت، ایڈیشنل سیکرٹری ڈیولپمنٹ، چیف پلاننگ آفیسر کی شرکت۔ اجلاس میں شہری ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ پنجاب اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 2 کے چیئرمین سید یاور عباس بخاری نے 14 ماہ میں 24 ارب روپے کی ریکارڈ ریکوری کا دعویٰ کر دیا۔ بولے پی آئی ٹی حکومت میں کرپشن ہو رہی ہے، یہ ناسور ہر جگہ پھیل چکا ہے، اسے اتنی جلدی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے ویژن کے مطابق کرپشن کرنے والوں کو عبرت کا نشان بنائیں گے۔ ڈالر کی اڑان جاری، کاروباری دن کے اختتام پر انٹر بینک میں روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں ریکارڈ اضافہ، انٹر بینک میں ڈالر 23 پیسے مہنگا ہو گیا۔ آئی جی پنجاب شعیب دستگیر کی زیر صدارت سینٹرل پولیس آفس میں ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس میں فیصلہ سازی کے لیے تمام افسران نے اپنی سفارشات پیش کی۔ آئی جی پنجاب کی افسران اور اہلکاروں کی کارکردگی رپورٹ ملحوظ خاطر رکھنے کی ہدایت۔ لاہور پولیس نے کم خرچ میں تھانوں کی کھٹارہ گاڑیوں کو نیا بنا دیا، سی سی پی او کی معیار کو مزید بہتر بنانے کی ہدایات۔ ادھر ڈی آئی جی آپریشنز لاہور اشفاق خان کہتے ہیں کہ شہر میں امن و امان برقرار رکھنے میں اینٹی رائڈ فورس کا کلیدی کردار ہے۔ لاہور ریسٹورانٹس یونٹی کا ہارن بجاؤ حکمران جگاؤ تحریک میں حصہ لینے کا اعلان۔ چیئرمین لاہور ریسٹورانٹس یونٹی عامر قریشی کہتے ہیں ریسٹورانٹس کی مسلسل بندش کا ظالمانہ فیصلہ ہے، جبکہ نئی میر کہتے ہیں حکومت نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے، 18 جولائی کو بڑا احتجاج ہوگا۔ اور پاکستان ایتھلیٹکس فیڈریشن کے زیر اہتمام ساؤتھ ایشین اسٹرینتھ اینڈ کنڈیشننگ آن لائن سیمینار اختتام پذیر۔ سیمینار کے آخری روز پاکستانی لیکچررز نے لیکچرز دیے۔ سیمینار کا مقصد ایتھلیٹس کو اسٹرینتھ اینڈ کنڈیشننگ سے آگاہی دینا تھا۔